آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے. آقا ارشاد فرماتے میری امت مرحومہ. مرحوم کس کو کہتے ہیں؟ ہماری اصطلاح میں مرحوم مردے کو کہتے ہیں، لیکن مرحوم کا مطلب مردہ نہیں ہوتا، بلکہ مرحوم کا مطلب ہوتا ہے جس پہ رحم کیا گیا، جو قابل رحم ہو. آقا فرماتے میری امت مرحومہ ہے. آقا فرماتے جب میری امت قبر میں جائے گی تو وہ گنہگار ہوگی، اور جب وہ قبر سے نکلے گی تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر، یعنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکلے گی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مرنے والا تو توبہ نہیں کر سکتا، استغفار نہیں کر سکتا، نیکی نہیں کر سکتا، قبر میں گیا تو گنہگار، اور قبر سے نکلا تو نیک بن کر کیسے نکلا، مغفرت یافتہ بن کر کیسے نکلا؟ آقا فرماتے ہیں مومنوں کے استغفار کی برکت سے، کہ مومنین نے ان کے لیے استغفار کیا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے جو ہے وہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت، جو قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. نام بدلتے ہیں، نام کے چکر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. آئیے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو آگے بڑھتی ہے. اپنا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. بس اسی اس حدیث کو پہ پڑھ کر کچھ اس پہ تفسیرہ کر کے اپنی گفتگو تمام کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اور آپ سے یہ کہتا ہوں حدیث پڑھنے سے پہلے، اس لیے اپنے ماں باپ کو مرنے کے بعد ایسی لاوارث مت چھوڑا کرو، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا نفل نمازیں پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کرو، صدقہ دے کر ان کو ایصال ثواب کرو. مگر وہ لوگ جو بیچارے جیتے جی ماں باپ کے نہیں ہوتے، وہ مرنے کے بعد کیا ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تو ان کے لیے ہے جن کے دل اللہ نے نرم کیے ہیں، جن کے دلوں کے اندر نرمی ہے. اس لیے اپنے مردوں کو لاوارث مت چھوڑا کرو. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ مردے ایصال ثواب کی راہ ایسے تکتے ہیں جیسے آنے والے مسافر کی راہ تم تکتے ہو. اور جو تم ایصال ثواب کرتے ہو، فرشتے اس کو نور کی تھال میں سجا کر کے لے جاتے ہیں. امام جلال الدین سیوطی کی شرح الصدور میں اس پر مکمل باب باندھا گیا ہے. بلکہ ایک واقعہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر، وہ قبرستان میں تھے، وہیں خواب دیکھا کہ قبرستان کے اندر سے مردے نکل رہے ہیں اور فرشتے نور کے تھال لا کر کے ان کو تقسیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا قیامت آگی؟ کا قیامت نہیں آئی، بلکہ اس قبرستان میں جو مردے لیٹے ہوئے ہیں ان کے کسی رشتہ دار نے ان کو ایصال ثواب کیا تو نور کے تھال میں سجا کر کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ بہت عظیم سی بات ہے. بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے بہت لمبا چوڑا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار درود شریف پڑھ دو تو بھی اس کی برکتیں آپ کے مردوں کو مل جاتی ہے. یہاں مجھے ایک بہت پیارا سا واقعہ یاد آیا حدیث پاک پڑھنے سے پہلے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک خاتون کی ایک لوتی بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے انتقال کے بعد وہ خاتون بڑی یاد کرتی تھی اپنی بیٹی کو، پریشان رہتی تھی. ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئی اور جانے کے بعد عرض کر لگی اے سلطان العارفین، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، میری بیٹی دنیا سے کوچ کر گئی ہے، میری بیٹی کس حالت میں ہے، میں پریشان ہوں کہ میں اس کو دیکھوں تو صحیح ہوں کس حالت میں ہے. اس بزرگ نے ایک عمل بتایا، تم یہ جا کر کے عمل کرو، انشاءاللہ تمہاری بیٹی تمہارے خواب میں آ کر بتائے گی کہ وہ کس حالت میں ہے. پھر اس نے وہ عمل کیا، وظیفہ پڑھا، اور وظیفہ پڑھنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ سو گئی تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے. ڈامر کا لباس اس کو پہنایا گیا ہے، اس کے گلے میں توق ہے اور وہ چیخ اور چلا رہی ہے. ایسے میں وہ جو ہے وہ ماں تھی نا، تو اس حالت میں بیٹی کو دیکھا تو چیخ کر کے اٹھ گئی، اور اٹھنے کے بعد دیکھا تو خواب تھا. وہ حضرت بایزید بسطامی کے پاس گئی، حضرت میری بیٹی بہت عذاب میں ہے، میں نے اس کو اللہ کے عذاب میں گرفتار دیکھا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوا، دوسرے دن حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سوئے تو آپ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کے سر پہ جنت کا تاج ہے اور وہ جنت کے باغوں کے اندر ٹہل رہی ہے، جنت کے باغوں کے اندر وہ ٹہل رہی ہے. اللہ اکبر. وہ ہے حضرت بایزید نے پوچھا اے بیٹی تو کون ہے، کون خوش نصیب ہے؟ کہنے لگی بابا میں ایک غمزدہ ماں کی بیٹی ہوں، میری جس ماں نے مجھے کل جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں دیکھا تھا، جہنم کے عذاب میں دیکھا تھا، میں اسی غمگین ماں کی بیٹی ہوں. تو بایزید بسطامی نے پوچھا بیٹی کل تو اللہ کے
عذاب میں گرفتار تھی، تیری ماں نے تجھے عذاب میں دیکھا، آج تیرے سر پہ جنت کا تاج کیسے، آج تیرے وجود پہ جنت کا لباس کیسے، آج تو جنت کے باغوں میں کیسے ٹہل رہی ہے؟ تو اس بچی نے کہا بابا اصل میں بات یہ ہے کہ جس قبرستان میں میری قبر ہے، جس قبرستان میں میری قبر ہے، اس قبرستان سے ایک عاشق رسول گزرا اور اس نے چلتے چلتے مصطفیٰ جان رحمت پر عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک بار درود پڑھا اور اس درود کا ایصال ثواب ساری قبر والوں کو کر دیا، تو اس درود کی برکت سے اللہ نے ساری قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ یہ بات ہے۔ اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے جو ہمارے دنیا کے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ سمجھتے نہیں، لیکن کچھ باتیں وہ بھی کہتے ہیں کبھی کبھی مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ حدیث قرآن نہیں پڑھتے نا تو ایسی کچھ بھی اپنی اٹکل سے باتیں کرتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی جس نے حافظ قرآن اپنے بچے کو بنایا تو قیامت کے دن اللہ اس کے ماں باپ کے سر پہ کیا سجائے گا؟ تاج سجائے گا۔ اب آپ میں پوچھتا ہوں کہ اس کا باپ حافظ قرآن تھا کیا؟ بولیں، بولو بھائی، نہیں تھا نا، پھر اس کو تاج کیوں ملا؟ بیٹا حافظ قرآن بنا، تو بولو جب بیٹے کا حافظ قرآن بننا باپ کو فائدہ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ یہ بھی تو ایصال ثواب ہے، یہ بھی تو ایصال ثواب ہے۔ تو اس طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایصال ثواب آیا ہے، اس لیے ایصال ثواب کرتے رہو اور فلاح پاتے رہو۔ اپنے مردوں کے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرو، بزرگوں کے نام پہ، اپنے پیروں کے نام پہ، اپنے مشائخ کے نام پہ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہے گی۔ اور بہت طویل داستان 14 صدیوں سے یہ ایصال ثواب کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم پیش کرتے ہیں، نیاز بناتے ہیں، زردہ بناتے ہیں، پلاؤ بناتے ہیں، بریانی بناتے ہیں، کھچڑا بناتے ہیں، شربت بناتے ہیں، یہ سب ان تک پہنچتا ہے کیا؟ وہ تو آپ ہی کھاتے ہو۔ تو ایک آسان سی بات ہے، اگر آپ نے قرآن پڑھا تو قرآن کے اندر سورۃ الحج کے اندر ایک آیہ کریمہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا قربانی کا گوشت اور خون یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ بولو قربانی کس کے لیے کرتے ہو؟ کس کے لیے کرتے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اور کباب بنا کے خود کھاتے ہو، ہے نا؟ بڑی بڑی ڈش بنا کے کھاتے ہو، تو قربانی اللہ کے لیے کی تو پھر گوشت بھی آپ کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کرتے؟ خود کھاتے، ثواب بھی ملتا ہے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا کیا پہنچتا ہے؟ دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تک۔ تو ایسے ہی بلا تمثیل ہماری یہ ڈشیں ولیوں تک نہیں پہنچتی، بلکہ دلوں کی محبت اور اس کا ثواب ان تک پہنچا کرتا ہے، ان تک ثواب پہنچا کرتا ہے، دلوں کی محبتیں پہنچا کرتی ہے۔ اب پتا چلا، یہاں پر ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر خوب دھوم دھام سے رسول اللہ کی نیاز کرتے تھے، لیکن ایک وقت تو ایسی غربت اور پریشانی کا عالم آیا کہ وہ کوئی نیاز حضور کے نام سے نہ کر سکے۔ اتفاق سے گھر میں بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے تھے، میرے والد نے اسی بھنے ہوئے چنے پر فاتحہ کر دی، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر دیا۔ اسی رات روتے روتے سو گئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم صحابہ ہیں اور ان کے جھرمٹ میں مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے اور وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو عبد الرحیم نے بہت محبت کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں، جو اتنے بڑے محدث ہیں، وہ خود مجدد ہے، ان کا بیٹا مجدد ہے، وہ خود محدث ہے، ان کے ابا محدث ہے، ان کا بیٹا محدث ہے، ان کا پوتا محدث ہے، ان کا پر پوتا محدث ہے، ولی الہی خاندان بڑا علم والا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو آپ کہتے ہو نا کہ نیاز و فاتحہ یہ جاہلوں کا کام ہے، یہ جاہلوں نے نہیں کیا، شاہ ولی اللہ جیسے محدث نے کیا، یہ شاہ عبد العزیز جیسے محدث نے کیا، یہ غوث العظم دستگیر نے کیا، یہ سرکار غریب نواز نے کیا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے لکھا ایصال ثواب پر کے نام پہ کھانا سیدنا صدیق اکبر نے پکا کر تقسیم کیا۔ صدیق اکبر بھی یہ کرتے تھے۔ اس سے منع کرنا جہالت ہے، اس کو کرنا جہالت نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، لیکن ایک وضاحت کر دوں، اگر گھر میں نہیں ہو تو قرضہ لے کر نہیں کرنا، پانی پر بھی فاتحہ ہو سکتی ہے، شکر پر بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی برکتیں۔ یہاں ایک بات عرض کروں، حدیث جو پڑھنے جا رہا تھا اس کو پڑھنے سے پہلے دیکھو بھائیو، آپ کریں گے آپ کا فائدہ ہے، ہمارا کام ہے صرف بولنا۔
آپ کو زبردستی پابند کرنا یہ سب خوشی کے سودے ہیں. نفل عمل ہے، چاہو تو کرو چاہو تو مت کرو، کوئی بات نہیں، منع مت کرو. آپ اپنی دادی، اگر آپ کی دادی اماں حیات ہو تو دادی کے پاس جاؤ، نانی کے پاس جاؤ، یا آپ کی ماں بوڑھی ہو گئی تو ماں کے پاس جاؤ. آج سے 20-25 سال پہلے مالیگاؤں میں کاروبار پر مندی ایسے نہیں آتی تھی جیسے آج ہے. آپ پوچھئے گا، کاروبار ہمارے بہت اچھے تھے. لوم کا کاروبار لے لو، رکشہ کا لے لو، دکانوں کا لے لو. ہمارے شہر نے کبھی مندی کا نام بھی نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے، اور صرف ہمارا شہر ہی نہیں بلکہ دنیا بھر نے کبھی مندی اور تنگ دستی کا نام. عورتیں بیٹھی ہوئی بہت چپ سے وہ سن رہی ہے، ان سے کہتا ہوں کچھ بات نہ کرے. بچیاں بات کر رہی ہے، اے بیٹا، اے بچوں چپ رہو، اے للہ چپ رہے بیٹا، اے بٹیا چپ رہے میری بیٹی. درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. توجہ فرمائیں، دنیا بھر نے کبھی بھی مندی کا نام نہیں سنا تھا. آج سے 25-30 سال پہلے برکت ہی برکت تھی، برکت ہی برکت تھی. کیوں برکت تھی؟ اس کی اصل وجہ تو اللہ جانے، اس کا رسول، اس کے بتائے سے، اس کے مقبول بندے جانے. لیکن میرے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعرات کو ہر مسلمان کے گھر میں چاہے پانی ہو، چاہے شکر ہو، چاہے میٹھی چیز ہو، اس کے نام جو ہے وہ جمعرات کے دن رسول اللہ کے نام پہ، غوث پاک کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ، اولیاء اللہ کے نام پہ ہر جمعرات کو ہر گھر میں فاتحہ ہوتی تھی. اب ہر گھر میں فاتحہ ہونے کی برکت کیا تھی؟ جب نبی کا نام گھر میں لیا جاتا تو نبی کا نام فاتحہ کے بہانے گھر میں لیا جاتا تو اس کی برکت کیا ہوتی تھی؟ آدم نے جب نام محمد لیا تو اللہ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا. ہم نام محمد فاتحہ کے نام پہ جب ہر جمعرات گھر میں لیتے تھے تو اللہ اس کی برکت سے مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا. غوث پاک کا نام لیا جاتا، غریب نواز کا نام لیا جاتا تھا. میرے آقا فرماتے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ اصحاب کہف کا نام لیا جائے تو گھر میں چوری نہیں ہوگی، آگ نہیں لگے گی. ارے اصحاب کہف کا نام لے لو تو اتنی برکت ہوتی ہے. خود محمد رسول اللہ، ان کی اہل بیت کا نام لو، ان کے اصحاب کا نام لو تو گھروں میں برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ جب سے تم نے بند کر دیا نا ایصال ثواب، پھر دیکھو تمہارے گھروں کا حال کیا ہوگا. نفل کام ہے، فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، لیکن ہر نفل کام چھوڑا نہیں جاتا. ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے. ہمارے بچپن میں ہم دیکھتے تھے ہر جمعرات کو گلی گلی شیرنی تقسیم ہوتی تھی. بانٹنے والے بنو. آقا فرماتے ہیں جب تک تم اپنے بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. اب مسلمانوں کو کیا ذہن دیا گیا؟ مت بانٹو، ہڑپ کرو، کھاتے جاؤ. اس کا چھین کھاؤ، اس کا چھین کھاؤ، اس کا لے ڈوبا، اس کا لے ڈوبا. ارے مسلمان دینے آیا، چھیننے نہیں آیا. تو یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. اچھا ایک اہم بات، اس کا فائدہ کیا؟ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہوگا یار آج یہ بیٹھ کر کے صرف کھانے پینے کی بات کر رہے ہیں، اسلام میں کھانے پینے کا کیا فائدہ؟ یہ اچھی اچھی غذائیں تم بنا بنا کر پکا پکا کر کھاتے کھلاتے ہو. میرے بھائی اس کی حکمت یہ ہے، بہت سارے غریب مسلمان ایسے ہیں جو سال بھر پوریاں پکانے کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. وہ امام جعفر صادق کی نیاز کی برکت سے ان غریبوں کو پوریاں نصیب ہو جاتی. بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں جو اچھی اچھی ڈش بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن نیاز اور لنگر کے نام پہ ان کے پیٹ میں وہ کھانا چلا جاتا ہے. تو کبھی تو کسی کا دل خوش کرو، کبھی تو کسی کو اور یہ بات یاد رکھنا، کھلا کر جتنا سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا. مومن کی شان ہے وہ اپنا لقمہ دوسرے کے منہ میں ڈالتا ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بات دور نکل گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک کا عمل دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے.